اس شکست کے باوجود اہل یورپ کا جوش و خروش کم نہ ہوا اور یورپ کے بڑے بڑے امراء نے پیشور افواج کے ساتھ ارض مقدس جانے کی تیاری مکمل کر لی۔ کلر ماؤنٹ کانفرنس کے 8 ماہ بعد لورین کا جنگ آزما نواب گارڈ ڈیبولین 80,000 پیادے اور 10,000 گھڑ سوار لے کر پابا رکاب ہوا۔ اس کے 2 بھائی پیلس اور بالڈون بھی اپنی فوج کو لے کر چل پڑے۔ اس کا چچیرا بھائی بالڈون ڈیبورگ بھی پیچھے نہ رہا۔ اٹلی کا ایک نواب بوہیمن نارمنڈی کا حاکم رابرٹ بھی صلیب اٹھا کر مقدس جنگ کے لیے نکل پڑے۔ جنوبی فرانس سے ریمنڈ اور ایڈہیمر 1,00,000 فوج لے کر شریک ہوئے۔ اس طرح اس فوج کی مجموعی تعداد 5,00,000 پیادوں اور 1,00,000 سواروں تک پہنچ گئی۔ قسطنطنیہ سے ہوتے ہوئے یہ فوج 21 جمادی الاولیٰ 490 ہجری 6 مئی 1097 عیسوی کو سلجوقی ترکوں کے سرحدی قلعے منیسا کے سامنے پہنچ گئی۔ ترکوں نے مقابلے کی تیاری کر رکھی تھی۔ 1 ماہ تک جنگ ہوتی رہی۔ آخر میں رابرٹ نارمنڈی کے آ جانے سے صلیبیوں کا محاصرہ مزید سخت ہو گیا۔ تب ترکوں نے صلیبیوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کی بجائے اپنا قلعہ قسطنطنیہ کے قیصر کے حوالے کر دیا۔ 16 رجب 29 جون کو صلیبی لشکر شام کی سرحد پر آ کر انطاکیہ کی سمت روانہ ہو گیا۔ راستے میں سلجوقی ترکوں نے انہیں گھیر لیا۔ عیسائی بڑی مشکل سے ان کے نرغے سے نکل سکے۔ آگے چل کر راستہ بھٹک جانے کے سبب وہ بدترین بھوک اور پیاس کا شکار ہو گئے۔ کئی سو افراد ایک ہی دن میں مر گئے۔ سپاہیوں نے نکاہت کی وجہ سے باری زرعیں اتار کر پھینک دی۔ جولائی کی گرمی میں شدید پیاس نے انہیں تڑپا دیا۔ فوج مختلف راستوں میں بکھر گئی اور آخر کار 12 ذوالقعدہ 490 ہجری 21 اکتوبر 1097 عیسوی کو انطاکیہ کے سامنے جمع ہو گئی۔ اس وقت شام میں سیاسی انتشار کی وجہ سے ملک شاہ کا پوتا باغستان یہاں کا خود مختار حاکم تھا۔ اس کے پاس 15,000 سپاہی تھے جو 3,00,000 کے اس لشکر کے سامنے ڈٹ گئے اور 7 ماہ تک شہر کا دفاع کرتے رہے۔ اس مدت میں کئی عیسائی نواب دیگر شہروں پر بھی ہاتھ صاف کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ ان میں بالڈون سب سے کامیاب رہا، جس نے ساحلی شہر ترتوس پر قبضہ کیا۔ پھر شمال میں اڑیسہ کے شہزادے توروس نے، جو شاہ قسطنطنیہ کا باج گزار تھا، اسے سلجوقی ترکوں کے خطرات کی روک تھام کے لیے اپنے ہاں بلا لیا۔ بالڈون اس کی مدد کے لیے وہاں پہنچ گیا۔ کچھ مدت بعد شہزادہ مر گیا اور بالڈون اڑیسہ کا مالک بن بیٹھا۔ اس طرح یورپی امراء میں وہ سب سے پہلے ایک مستقل ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگرچہ اس طرح وہ صلیبی جنگ میں شریک نہ رہ سکا اور لشکر سے الگ ہو گیا، مگر بعد میں وہ صلیبی لشکر کو خوراک و رسد پہنچانے میں سب سے زیادہ فعال کردار ادا کرتا رہا۔ اس دوران مصر کے عبیدی حکمران مستعلی نے خود غرضی کی انتہا کر دی۔ وہ شام کی سیاسی افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے زیادہ سے زیادہ علاقے پر قبضہ کرنے کی مہم شروع کر چکا تھا۔ اس کی فوج نے ربیع الاول 490 ہجری مارچ 1097 عیسوی میں شام کے ساحلی شہر ثور پر قبضہ جما لیا تھا۔ پھر اس نے بیت المقدس کا محاصرہ کر کے 6 ہفتوں کے بعد شعبان 490 ہجری جولائی 1197 عیسوی میں اسے سلجوقیوں سے چھین لیا تھا۔ اب القدس میں عبیدیوں کا نائب افتخار الدولہ حاکم بن گیا۔ عبیدی حکمران کو اس ناپاک حرکت کے بعد خود ہی یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ عیسائی کہیں اس سے اپنی دوستی فراموش کر کے اس کے مقبوضات پر ہاتھ صاف نہ کرنا شروع کر دے۔ چنانچہ اس نے انطاکیہ کا محاصرہ کرنے والے
صلیبی قائدین کے پاس اپنے سفیر بیچ کر بزدلانہ چاپلوسی پر مبنی یہ پیغام دیا: صلیبیوں نے جو فتوحات آل علی کے دشمن سنی ترکوں کے خلاف حاصل کی ہے، ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ آپ کو خدا ہی نے ایشیا میں بھیجا ہے تاکہ آپ انصاف کا وسیلہ بنیں۔ ہم جانتے ہیں کہ صلیبیوں کی سب سے بڑی خواہش القدس کی زیارت ہے، پس ہم آپ کو 1 ماہ کا وقت دیتے ہیں کہ آپ بغیر ہتھیاروں کے القدس میں جائیں اور پوری آزادی سے زیارت اور عبادت کی رسوم بجا لائیں۔ اس صورت میں آپ کو خلیفہ کا پورا تعاون میسر رہے گا۔ عبیدی حکمران نے اس پیشکش کو نامنظور کرنے کی صورت میں صلیبیوں کو خطرناک انجام کی کوکلی دھمکی بھی دی تھی۔ صلیبی سرما یروشلم پر بزور شمشیر قبضہ کرنے کی ٹان کر آئے تھے، بھلا مصر کے کمزور حکمران کی بات پر کیوں کان دھرتے؟ انہوں نے سفیر کو سخت الفاظ میں جواب دیتے ہوئے کہا: ہم قسم کھا چکے ہیں کہ ہم یروشلم کو مسیح کے منکروں سے آزاد کرائیں گے۔ اپنے آقا کو بتا دو کہ جو صلیبی انطاکیہ کے پاس خیمزن ہے، وہ مصر کی حکومت سے ڈرتے ہیں نہ بغداد کے خلیفہ سے۔ انطاکیہ کا محاصرہ پورے جوش و خروش سے جاری رہا۔ اس دوران حمص، کیساریہ، حلب اور دمشق سے کچھ فوجیں محصورین کی مدد کے لیے روانہ تو ہوئی تھی، مگر وہ راستے ہی میں نصرانیوں سے کچھ جھڑپوں کے بعد واپس چلی گئی۔ اس طرح اہل شہر کسی بیرونی امداد سے بالکل محروم رہے۔ شام کے دیگر شہروں کے حکام انطاکیہ والوں کی کوئی مدد نہ کر سکے، کیونکہ ایک تو وہ خود منتشر تھے، دوسرے اس وقت وہ عبیدیوں کے حملے سے خود کو بچانے کی فکر میں مبتلا تھے۔ شاید انطاکیہ اب بھی بچ جاتا، کیونکہ سلجوقی سلطان اور دوسرے شہروں کے حکام نے آخر میں اہل انطاکیہ کی مدد کے لیے ایک بڑی فوج روانہ کر دی تھی، جو حاکم موصل کربوکا کی قیادت میں عنقریب پہنچنے والی تھی، مگر فیروز نامی ایک غدار امیر نے نصرانیوں کی فتح کی راہ ہموار کر دی۔ یہ امیر در حقیقت عیسائی تھا، مگر بظاہر مشرف با اسلام ہو کر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ حد یہ تھی کہ انطاکیہ کا حاکم باغستان اس پر پورا اعتماد کرتا تھا۔ فیروز نے صلیبی لشکر کے نواب بوہیمنڈ سے ساز باز کر لی، اور ایک شب جب شہر کے باشندے بے فکر ہو کر سو رہے تھے، اس نے اپنے اختیارات سے کام لیتے ہوئے صلیبیوں کو شہر میں داخل ہونے کا موقع دے دیا۔ صلیبی ایک طوفان کی طرح شہر میں گھس گئے اور لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ شہر کی فوج قلعے میں محصور ہو گئی اور حاکم شہر فرار ہوتے ہوئے مارا گیا۔